بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر بہت سارا آپ کو خوش آمدید۔ تو باطنی عوامل، ہم فرسٹریشن کے جو ہے غیبت کے باطنی عوامل جو ہے وہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ ایسے عوامل جن کا تعلق فرد کی اپنی ذات سے ہوتا ہے غیبت کے باطنی ذرائع کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اپنی غلطی کی وجہ سے جب غیبت پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہیں گے ہم انٹرنل سورسز، یعنی جب فرد کی اپنی خوبیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے غیبت پیدا ہو تو وہ باطنی غیبت کہلاتی ہے۔ اس میں درج ذیل عوامل اہم ہیں۔ اب اس میں کون کون سے جو فیکٹرز ہیں پائے جاتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ انٹرنل سورسز میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس جسمانی اوصاف، جن کو فزیکل فیچرز بولا جاتا ہے۔ تو فرد کی جسمانی خصوصیات اور اس کی صلاحیتیں بعض اوقات اس کی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ مثلا جسمانی معذوری، کمزوری، قد معمول سے زیادہ لمبا یا حد سے زیادہ چھوٹا ہونا، کیل محاسے، موٹاپا، گنجا پن وغیرہ ایسی خصوصیات ہیں جو بعض اوقات فرد کے لیے ناکامی کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ مثلا کوئی فرد ماڈل بننا چاہے، فلموں یا ڈراموں میں کام کرنا چاہے تو اسے جسمانی خوبصورتی کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ گلوکاری کا شوق ہو اور آواز ساتھ نہ دے، وکیل بننا چاہتا ہو مگر زبان میں ہکلاہٹ ہو، فوج میں جانا چاہتا ہو یا پائلٹ بننا چاہتا ہو لیکن نظر کمزور ہو، تو یہ سارے عوامل غیبت کا باعث بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کے اپنے فزیکل فیچرز جو ہیں وہ اس کے مقاصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نمبر 2 پہ ذہنی صلاحیتیں، یعنی مینٹل ایبیلٹیز۔ فرد میں ذہنی صلاحیتوں کی کمی کے باعث اس کی متعلقہ خواہشات پوری نہ ہو سکے تو یہ خامی بھی غیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ فرد اعلیٰ نمبر یا اچھی پوزیشن لینا چاہتا ہو مگر محض اوسط درجے کی ذہانت کا مالک ہو، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہو مگر اچھا منتظم بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا اس طرح کے دیگر مسائل جو فرد کی کمزور ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے پیدا ہو، احساس محرومی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے ناکامی کا تاثر، یعنی کہ ایفیکٹ آف فیلئر۔ ہر فرد ہمیشہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہوتا۔ چھوٹی موٹی ناکامیاں زندگی کا حصہ ہے، لیکن اگر فرد ہر ناکامی پر دل برداشتہ ہو جائے یا ناکامی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو بھی وہ زیادہ غیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ معمولی سی ناکامی کو عمر بھر کی ناکامی سمجھ لینے سے زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس قوت برداشت۔ نمبر 4 پہ پوائنٹ ہے یہ، فرد میں غیبت برداشت کرنے کی قوت بھی بہت اہم ہے، یعنی کہ اس میں اتنی سکت ہے کہ وہ جو برداشت کر سکے اس کو، مینٹل پریشر کو، یعنی فرد کتنی دیر تک تناؤ اور فشار کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر فرد ناکام ہونے کے بعد دوبارہ پرعزم بن جائے تو غیبت پیدا نہیں ہوگی، لیکن اگر فرد مایوس ہو جائے تو غیبت کا شکار ہو جائے گا۔ کولمین نے کیا کہا ہے کہ تحقیقات بیان کرتی ہیں کہ قوت برداشت کا تعلق فرد کے ابتدائی ہیجانی تجربات سے ہوتا ہے، یعنی کہ شروعات میں اس کے ہیجانی جو تجربات ہیں، اس کے ایکسپیرینسز ہیں، ایموشنل ایکسپیرینسز، وہ کیسے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے انیشیل ایموشنل ایکسپیرینسز پہ فرد کے۔ ٹھیک ہے، فرد اس ابتدائی ہیجانی صدمے کو معیار بنا لیتا ہے۔ اگر فرد مسلسل تناؤ اور اضطراب کی حالت میں رہے تو اس کی قوت برداشت متاثر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل اگر کوئی اذیت میں ہے، کرب میں ہے، تو وہ اس کی قوت برداشت جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ جواب دے جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 5 پہ پوائنٹ ہے موٹیویشنل اسٹرینتھ۔ موٹیویشنل اسٹرینتھ یعنی محرک کی شدت۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، فرد کی خواہش یا محرک بہت شدید ہو، محرک موٹیویشن کو ہی بولتے ہیں، خواہش کوئی بھی ڈیزائر ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو احساس محرومی کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر خواہش یا مقصد عام درجے کا ہو تو ناکامی کی صورت میں غیبت کی شدت بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ کس قسم کا آپ کا جو ہے وہ محرک ہے، کہ کس قسم کا موٹیویشن لیول ہے آپ کا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا غیبت کا لیول بھی۔ اگر زیادہ
خواہش یا محرک شدید قسم کا ہوگا اور اس میں ناکامی ہوگی تو غیبت بھی شدید قسم کی ہوگی، اور اگر کم درجے کا ہوگا تو پھر غیبت بھی کم درجے کی ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیچر آف ریزسٹنس، یعنی مزاحمت کی نوعیت، نمبر 6 پہ۔ فرد اگر اپنی تدبیر سے مزاحمت کو دور کر سکے، یعنی اگر اپنی کوشش سے رکاوٹ کو دور کر سکے تو احساس ناکامی کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن اگر فرد مزاحمت کو دور نہ کر سکے اور اس کی شدت بھی کم نہ کر سکے تو احساس محرومی زیادہ ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی متبادل خواہشات، یعنی کہ آلٹرنیٹ ڈیزائرز۔ اب آلٹرنیٹ ڈیزائرز میں کیا ہے؟ فرد کی ناآسودہ خواہشات، یعنی کہ جو وہ پوری نہیں کر سکتا کسی کے سامنے، یا ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ فرد کی ناآسودہ خواہشات کا اگر کوئی متبادل انتظام ہو جائے تو ناکامی کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو شدید غیبت پیدا ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ذاتی استحکام، یعنی کمپوزڈ سیلف۔ سادگی، قناعت، تحمل اور بردباری جیسی اعلیٰ خصوصیات کی موجودگی میں فرد احساس محرومی کا شکار نہیں ہوتا۔ ان اعلیٰ خصوصیات سے فرد کی شخصیت مستحکم ہوتی ہے، یعنی مضبوط ہوتی ہے، قوت برداشت بڑھتی ہے اور غیبت کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مقصد سے فاصلہ، یعنی گول ڈسٹینس۔ فرد اپنے مقصد سے جتنا قریب ہوگا ناکامی کی صورت میں غیبت اتنی ہی زیادہ ہوگی، یعنی کہ اس کو اگر لگ رہا ہے کہ میں نے تو یہ چیز حاصل کر لینی ہے، بس بڑا قریب ہوں میں یہ چیز حاصل کرنے کے یا مقصد حاصل کرنے کے، لیکن جب اسے ناکامی ہو جاتی ہے تو اس کی غیبت اتنی ہی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کامیابی قدرے فاصلے پر ہو تو کم درجے کی غیبت ہوگی، یعنی کہ پتہ ہے جی نہیں، مشکل ہے، نہیں مل سکتی یہ چیز، اور نہ ملے تو پھر اس کی غیبت جو ہے وہ کم درجے کی ہوگی۔ کھلاڑیوں کے لیے فار ایگزامپل کھلاڑیوں کے لیے کوارٹر فائنل کی شکست کی خفت کم ہوتی ہے، جبکہ فائنل کی شکست سے زیادہ شدید احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ ایسے میچ میں جہاں آخر تک مقابلہ برابر ہو، ہار جیت کا فیصلہ زائد وقت میں ہو تو ناکامی کی شدت بھی زیادہ ہوگی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم کیا ایڈ کریں گے کہ ان خصوصیات کے علاوہ بہت سے دیگر عوامل بھی غیبت کا باعث بن سکتے ہیں، یعنی کہ صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں فیکٹرز جن سے غیبت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ نیز کچھ عوامل ایک فرد کے لیے باعث غیبت ہوں، ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے بھی ہوں۔ پوری ٹیم ہار جاتی ہے مگر اس ہار کو محسوس کرنے کا انداز ہر کھلاڑی کا مختلف ہوتا ہے۔ ایک شخص فرسٹ ڈویژن آنے کے باوجود افسردہ ہے کہ ٹاپ نہیں کیا، جبکہ دوسرا 40% نمبر لے کر بھی آسودہ اور مطمئن ہے کہ چلو پاس تو ہو گئے۔ فرد کے محرکات، ذاتی اقتدار، قوت فیصلہ اور معاشی سماجی پس منظر اس عمل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی موٹیویشنل کانفلکٹ، فرسٹریشن کے بعد والا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹریشن اور کانفلکٹ جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سو موٹیویشنل کانفلکٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کانفلکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کے نوٹسز جو ہیں وہ شیئر کروں گی اور لیکچر شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ آپ پلیز مجھے فیڈ بیک دیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا، آپ کو کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں۔ کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں بک میں موجود ہوتے ہیں جن کا ہمیں میننگ نہیں معلوم ہوتا، ٹھیک ہے، ہم سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور کرتی ہوں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔